ہم پڑھیں گے پروپوزیشن کیا ہے, پروپوزیشن کے ٹائپس کون کون سے ہیں, اور کیٹیگوریکل پروپوزیشن کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم اس کو ریڈ کرتے ہیں. اس کے بعد میری ایک اور ویڈیو بھی ہے یوٹیوب کی, وہ بھی میں آپ کو سینڈ کر دوں گی, اور یہ بھی میں ریکارڈ کر دوں گی, تو آپ کو کلیئرٹی آ جائے گی. ٹھیک ہے, یہ بک کا پیج نمبر ہے 169. اگر آپ اس پہ آنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں. تو کلاسیکل لاجک میں کیا کرتے ہیں, دیٹ ڈیلز وتھ argument based on relation of classes and objects to one another. کلاسیکل لاجک میں ہم لوگ کیا بات کرتے ہیں, ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ آرگومنٹس میں جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہم کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں, ریلیشنز کی بات کر رہے ہوتے ہیں. کس چیز کی ریلیشن کی, کسی دو کلاسز یا دو آبجیکٹس کی ریلیشن کی. ٹھیک ہے, اب کلاسز کیا ہے اور آبجیکٹ کیا ہے. آبجیکٹ تو آپ کو پتہ ہے, کسی بھی ایک چیز کو ہم آبجیکٹ کہتے ہیں یا سبجیکٹ کہتے ہیں. اب کلاس کس کو کہتے ہیں, by a class we mean a collection of all objects, کسی بھی ان تمام چیزوں کا کلیکشن, ان تمام آبجیکٹس کا کلیکشن that have some specified characteristics in common. ایسی چیزیں کسی ایک کلاس کا حصہ جن چیزوں میں کوئی نہ کوئی ایک یا ایک سے زیادہ چیزیں کامن ہوں, تو ہم ان کو کیا کہتے ہیں, کلاس کہتے ہیں. جیسے کلاس آپ لوگوں کی کلاس ہے BS6, اس میں کیا کامن ہے کہ آپ تمام کے تمام BS6 کلاس کے اسٹوڈنٹس ہیں اور آپ اس کالج کے اسٹوڈنٹس ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ لوگوں کی سملیرٹیز ہے. یا اگر ہم کہیں آل فیمیل کلاس, تو آل فیمیل کلاس کا مطلب کیا ہے کہ تمام دنیا میں تمام جو خواتین ہیں, جب ان کو ہم ایک کلاس میں ڈال لیں گے تو وہ کیا ہے, وہ فیمیل کلاس ہو جائے گی. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کی کامنالٹیز کیا ہے, اس کا بیسک کامن پوائنٹ کیا ہے کہ وہ ان کا جینڈر سیم ہے. ٹھیک ہے, ایوری ون کین سی امیجیٹلی دیٹ ٹو کلاسز کین بی ریلیٹڈ ٹو ایچ ادر ایٹ لیسٹ ان 3 ways. کوئی بھی دو کلاسز ان 3 طریقوں سے ریلیٹ کی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے, پہلا طریقہ کیا ہے کہ ایک کلاس کے تمام ممبرز دوسری کلاس کے اندر موجود ہوں. ٹھیک ہے, کوئی بھی کلاس اس کے تمام ممبرز جب کسی دوسری کلاس کے ممبرز ہوتے ہیں تو یہ ایک طرح کا ریلیشن ہے دو کلاسز کے بیچ میں. ٹھیک ہے, جس طرح انہوں نے اگزامپل کیا ہوا ہے, class of all dogs is wholly included in the class of all mammals. ہمیں پتہ ہے کہ mammals کیا ہوتے ہیں, وہ تمام جانور جو بچے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جو dogs ہیں وہ بھی بچے دیتے ہیں. تو dogs جو ہیں, dogs کی پھر الگ کلاس ہے, مطلب dogs کی کوئی وہ ہے نا اسپیسیفک ان کی کیریکٹرسٹکس ہے جس کی بیس پہ ان کی کلاس بنائی گئی ہے. تو اگر آپ ان کی اسپیسیفک کیریکٹرسٹکس کو دیکھیں تو ان کی الگ کلاس بنتی ہے ایز ڈاگس. لیکن اگر آپ ان کو میملس کے بیس پہ دیکھیں تو یہ ڈاگس کی جو کلاس ہے وہ ہم آرام سے میملس کی کلاس میں ڈال سکتے ہیں, کیونکہ تمام ڈاگس آر میملس. ٹھیک ہو گیا, تو دس از ون وے آف ریلیٹنگ ٹو ڈفرنٹ کلاسز. another way is some but not all, مطلب کچھ, سارے نہیں لیکن کچھ members of one class may be included in another class. یہ دوسرا طریقہ ہے جس سے ہم دو کلاسز کو ریلیٹ کر سکتے ہیں. ایگزامپل انہوں نے کیا بتایا ہے, فار ایگزامپل the class of all athletes, تمام کے تمام ایتھلیٹس کی جو کلاس ہے اس کے اندر میل بھی آئیں گے, فیمیل بھی آئیں گے, اس میں فٹ بالرز بھی آئیں گے, کرکٹرز بھی آئیں گے, اس کے اندر رنرز بھی آئیں گے, سب آئیں گے. صحیح ہے, وہ جو ہیں they may be partially included, partially مطلب پورا نہیں, تھوڑا partially included in the class of all females. جو class of all females ہے جس میں صرف اور صرف فیمیلز ہی ہیں, چاہے وہ جو بھی ہیں, لیکن وہ اگر وہ صرف فیمیل ہے تو وہ اس کلاس میں موجود ہے. تو اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جو آل ایتھلیٹس ہیں وہ پارشلی ان فیمیلز کے اندر, آل فیمیلز کے اندر لائک کرتے ہیں, کیونکہ جو آل ایتھلیٹس کی کلاس ہے اس کے اندر فیمیلز بھی ہوں گی, تو وہ فیمیلز جو ہیں ان آل فیمیلز کلاس کے اندر موجود ہے. تو یہ والی جو کلاس اے ہے کلاس بی کے اندر پارشلی موجود ہے. اچھا, اگر آپ تھرڈ دیکھیں تو دو کلاسز کا یہ بھی ریلیشن بن سکتا ہے کہ وہ بالکل بھی ایک دوسرے کے ساتھ کسی بھی طریقے سے میچ نہیں کرتے. ایک کلاس دوسری کلاس کے اندر بالکل بھی موجود نہ ہو تو ہم اس کو کیا کہیں گے, ہم کہیں گے that the class of all triangles, جس کلاس کے اندر صرف ٹرائنگلز ہی ہیں اور اس کے اندر کچھ نہیں ہے, and the class of all circles, circles کیا ہوتے ہیں, گول دائرے, وہ جو ہیں اس کے اندر نہیں آ سکتے کیونکہ سرکلز کے اندر سرکلز ہیں اور ٹرائنگلز کے اندر ٹرائنگلز ہیں. تو these are two entirely different classes. That is why we say that they exclude one another. The class of all circles exclude the class of all triangles. In the class of all triangles,
exclude the class of all circles. ٹھیک ہو گیا. تو these are three different ways in which classes can be related with each other. Either one class is entirely present in another class, and the other way is the one class, A class, is partially present in class B, and the third way is that A class is entirely excluded from class B. ٹھیک ہے. All these three relations may be applied to classes or categories. اب categories کا مطلب ہے of every sort. Category اور class بیٹا ایک ہی مطلب ہے. ٹھیک ہے نا. In a deductive argument we present propositions that state. جب ہم ڈیڈکٹیو آرگیومنٹس کرتے ہیں تو اس پہ ہم پروپوزیشنز دیتے ہیں. کیسے پروپوزیشنز ہوتے ہیں؟ جس پہ ہم کوئی نہ کوئی ریلیشن، ان تین میں سے ایک ریلیشن جو ہے نا، ہم دو کلاسز یا ایک کلاس کے بیچ میں ضرور اس کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کے پروپوزیشنز کو کیا کہتے ہیں؟ کیٹیگوریکل پروپوزیشن کہا جاتا ہے. وہ پروپوزیشن، آپ کو پتہ ہے کہ واٹ از اے پروپوزیشن؟ وہ پروپوزیشن جس کے اندر ہم کسی بھی ایک یا دو کلاسز کے کسی بھی ان تین ریلیشنز پہ بات کر رہے ہوں، یا پورا کا پورا موجود ہو یا تھوڑا بہت موجود ہو دوسری کلاس میں، یا بالکل ایک دوسرے سے ایکسکلوڈ کرتے ہو. تو جب ہم ان تینوں ریلیشنز کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی ایک یا دو کیٹیگریز یا ایک یا دو کلاسز کے بارے میں، تو ان پروپوزیشنز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ان کو ہم کہتے ہیں categorical proposition. So the proposition with which such arguments are formulated are called categorical propositions. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں categorical propositions are the fundamental elements and the building blocks of arguments in the classical account of deductive logic. deductive logic میں ہم جب بات کر رہے تھے تو اگر آپ یہ argument دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے؟ No athletes are vegetarians. کوئی بھی جو ایتھلیٹس ہیں، مطلب آل ایتھلیٹس کی کلاس لے لیں اور یہاں آل ویجیٹیرین کی کلاس لے لیں. ٹھیک ہے. دو کلاسز کی بات ہو رہی ہے یا دو کیٹیگریز کی بات ہو رہی ہے کہ کوئی بھی ایتھلیٹ جو ہے نا وہ ویجیٹیرین نہیں ہوتا. ویجیٹیرین کون ہوتے ہیں؟ جو سبزیاں کھاتے ہیں. دوسرا کیا لکھا ہوا ہے؟ نو کا مطلب ہے کوئی بھی نہیں. انٹائرلی ایکسکلوڈ کر رہے ہیں ہم کلاس اے آف ایتھلیٹس کو فرام دا کلاس آف ویجیٹیرین. ٹھیک ہے. تو اے از ایکسکلوڈیڈ فرام بی. ٹھیک ہے. اب دوسرا دیکھیں all football players. اب یہ فٹ بال پلیئرس کی ایک اور کلاس ہے، سی کلاس. ایتھلیٹس کی کلاس اے ہو گئی، ویجیٹیرین کی کلاس بی ہو گئی، اور فٹ بال پلیئرس کی کلاس سی ہو گئی. تو ہم لوگوں نے اے کو ایکسکلوڈ کر دیا بی سے کہ کوئی بھی نہیں ہے ایتھلیٹ ویجیٹیرینس کے اندر. اب سیکنڈ کیا ہے؟ all football players مطلب کلاس سی آر ایتھلیٹس، کہ وہ سارے کے سارے جو ہیں اے کے اندر موجود ہیں. اے کیا ہے؟ ایتھلیٹس. صحیح ہے. اے کو ہم لوگوں نے انٹائرلی ایکسکلوڈ کر دیا فرام بی، اور پھر سی کو ہم لوگوں نے انٹائرلی انکلوڈ کر دیا ان کلاس اے. دیئرفور نو فٹ بال پلیئرز آر ویجیٹیرین. ہم نے کیا کہہ دیا کہ دیکھیں ایتھلیٹ تو کوئی بھی ویجیٹیرین نہیں ہے، اور جتنے بھی فٹ بالرز ہیں وہ سارے کے سارے ایتھلیٹس ہیں. تو جب ایتھلیٹس کوئی بھی نہیں ہے تو جو فٹ بالرز ہیں یہ بھی تو ایتھلیٹس کا ایک حصہ ہے نا، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ وہ سارے کے سارے ایتھلیٹس کے اندر موجود ہیں. Class C is entirely included in class A. When class A is not included in class B, then any component of class A, which is athletes, is also not part of class B. ٹھیک ہے. تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اگر فٹ بالرز ایتھلیٹس ہیں تو پھر ہم نے اس سے کیا نتیجہ اخذ کیا؟ ہم نے نتیجہ یہ اخذ کیا کہ وہ تمام کے تمام فٹ بالرز ویجیٹیرینز نہیں ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ آپ کا ہو گیا بھائی propositions, types of proposition اور sorry categorical propositions. and for types of proposition میں آپ کو ایک ویڈیو بھیجتی ہوں، وہاں سے آپ اس کو پڑھ لیں. وہاں میں نے اس کو بڑا ایکسپلین کیا ہے، اور اسی آپ کی بک کے پیج پہ، یہ پیج نمبر 170 پہ آپ کے شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. چلیں that's it for a class. اگر کوئی کوشچن ہے تو مجھے بتائیں. No ma'am. Any questions? No ma'am.